جب سے یہ سیشن شروع ہوا میں نے آپ کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہم ویب سائٹ بنانے والے ہیں، تو یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویب سائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یا ویب سائٹ ہے کیا۔ جب آپ کو یہ ٹرم سننے کو ملتی ہے یا آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ویب سائٹ کیا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا امیج بنتی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کیا امیج آپ کے ذہن میں بنتی ہوگی کہ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ظاہری بات ہے اگر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت ساری ویب سائٹ ڈیلی بیسس پہ وزٹ کرتے ہیں، فیس بک کو وزٹ کرتے ہیں، یوٹیوب کو وزٹ کرتے ہیں، دراز کا میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے میں نے امیزون کا بتایا، اس کے علاوہ دنیا میں بے شمار ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کو آپ وزٹ کرتے ہیں۔ تو ویب سائٹ کے بارے میں اگر ایک لائن میں آپ سے سادہ سی تعریف پوچھ لی جائے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے بتائیں گے کیا ہو سکتا ہے؟ ویب سائٹ کسی بھی انفارمیشن پہ مبنی ہو سکتی ہے۔ جب بھی ہم کسی ایسے پلیٹ فارم کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کوئی ویب سائٹ ایگزسٹ کرتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کلیکشن ہوتی ہے۔ کس چیز کی کلیکشن ہوتی ہے؟ ٹیکسٹ کی، امیجز کی، ویڈیو کی، ٹیبلز بنے ہوتے ہیں، امیجز گرافکس وغیرہ بنی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کے کمبینیشن سے جو چیز بنتی ہے اس کو ہم ویب سائٹ کہتے ہیں۔ اور ویب سائٹ کے لیے جو ایک اور جو ٹیکنیکل ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے پیجز۔ کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے؟ پیجز۔ جیسے کہ اگر میں کسی بک کی بات کروں نا تو ایک بک جو ہوتی ہے وہ بہت ساری پیجز سے مل کر بنتی ہے۔ ایک ساتھ جب بہت سارے پیجز کمبائن کر دیے جاتے ہیں تو آپ کی بک بن جاتی ہے۔ ایسے جب ہم بہت سارے پیجز بناتے ہیں تو بہت سارے پیجز کے کمبینیشن سے آپ کی ویب سائٹ تیار ہوتی ہے۔ آپ کو مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ ایک کمپنی ہے وہ اپنی کچھ سروسز دے رہی ہے، جیسے کہ آئی ٹی سکلز کی میں بات کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ کو سروسز دے رہے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ فزیکلی نہیں آ سکتے، گھر بیٹھے کورسز کرنا چاہتے ہیں، جو لاہور میں اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو ہماری یہ ویب سائٹ ہے۔ آپ ہمارے آلریڈی یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ لیکچرز ہم نے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کورس کو فار ایگزامپل 20,000 میں یا 30,000 میں پرچیز کر لیں، ہم اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر، جیز کیش یا ایزی پیسہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ آپ کو دے رہے ہیں، آپ یہاں پہ ہمیں پیمنٹ سبمٹ کریں، ہم آپ کے لیے ایک اکاؤنٹ بنائیں گے اور آپ کو اس کورس کی فل ایکسیس دے دیں گے۔ آپ اس کورس کو جوائن کریں اور گھر بیٹھے ہی اپنی ویڈیوز، لیکچر سے تمام تر چیزیں سمجھیں، اسائنمنٹس جو دیں گے ان کو کور کریں، فائنل ایگزامس کلیئر کریں، ہم آپ کو سرٹیفکیٹس دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمارے انسٹرکٹرس آپ کو 24 آورس آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آلریڈی حاضر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی ویب سائٹ بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے پیج کو ہم کہیں گے یہ جو پیج ہوگا یہ سروسز کے نام سے ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح اگر آپ کے کسی کسٹمر کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ ایک پیج ہوگا جس کا نام ہوگا کانٹیکٹ اس، تو اس پہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آئی ٹی اسکیل میں یا آپ کے ادارے میں لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ کانٹیکٹ اس کا جو پیج ہوگا اس پہ ایک میپ بنا ہوگا اور اس میپ پہ آئی ٹی اسکل کا ایڈریس ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو بھی ویب سائٹ بنائی جاتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں؟ پیجز ہوتے ہیں۔ پیجز سے ویب سائٹ تیار کی۔ تھوڑا بہت کانسیپٹ سمجھ آپ کو آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید جب آپ ویب سائٹ بنائیں گے، چیزوں کو سیکھیں گے پریکٹیکلی، تو مزید آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اب آپ کے ساتھ جو اسکرین شاٹ شیئر کی جا رہی ہے اس میں آپ کو دنیا کی ویب سائٹس بتائی جا رہی ہیں کہ دنیا میں کس قسم کی ویب سائٹس تیار کی جاتی ہیں۔ جیسے کہ پہلے نمبر پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں، ہمارا یہ کورس بھی اسی ٹاپک پہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا لکھا آ رہا ہے؟ بلاگ ویب سائٹ۔ آج کل آپ نے یہ نام بہت زیادہ سنا ہوگا، ٹرینڈنگ میں ہے بلاگنگ، کہ میں بلاگ بناتا ہوں یا میں بلاگنگ کر رہا ہوں۔ تو بلاگ جو ہے نا، جیسے اس کو آپ بڑے آسان طریقے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پہلے کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اپنی پرسنل ڈائری لکھا کرتے تھے۔ جیسے کہ میرا کوئی ایونٹ ہے تو میں ڈائری لکھ لیتا ہوں کہ میں نے فلانی ڈیٹ کو اس جگہ پہ جانا ہے، یا اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی امپورٹنٹ واقعہ ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے، وہ آپ اپنی ڈائری پہ لکھ لیتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ڈیجیٹلائز ہوتا گیا سارا کچھ، کمپیوٹر کو بہت زیادہ پریفرنس ملنے لگی، تو بہت سارے لوگوں نے اپنی ویب سائٹ تیار کی ہیں جس کو ہم بلاگ ویب سائٹ کہتے ہیں، جس میں وہ اپنی لائف کے بارے میں، اپنی پرسنل ایونٹس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں کسی پاپولر پرسنالٹی کی بات کروں، فار ایگزامپل میں بات کر لیتا ہوں کسی کرکٹر کی، جیسے کہ شاہد آفریدی، اب انہوں نے اپنی ویب سائٹ اگر بنائی ہوئی ہے تو وہ اپنی لائف کے ایونٹس شیئر کریں گے، اپنی کرکٹ سے ریلیٹڈ ہسٹری شیئر کریں گے، اپنی فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ بہت ساری ڈیٹیل لوگوں کو بتائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
کہاں پہ وہ وزٹ کرنے والے ہیں آنے والے وقت میں، ان کا کیا پلان ہے، وہ سارا کچھ اپنی ویب سائٹ پہ لکھ سکتے ہیں. تو ایسی ویب سائٹس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بلاگنگ ویب سائٹس. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بزنس ویب سائٹس نام سے نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی پرسن کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ اس بزنس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ بنائے گا، تو اس کو بزنس ویب سائٹ کہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ والی ویب سائٹس آپ کو بے شمار پتہ ہوگی، جن پہ آپ میوزک سن سکتے ہیں، آپ فلمز دیکھ سکتے ہیں، ڈراماز دیکھ سکتے ہیں. ایسی ویب سائٹ کو انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس کہتے ہیں. اس طرح کی ویب سائٹ پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں جو نیم آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. کمیونٹی فورم ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں؟ جہاں پہ بہت سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور ایک ہی ٹاپک پہ بہت سارے لوگ مل کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. کمیونٹی کس کو کہتے ہیں؟ کمیونٹی کہتے ہیں ایک سے زیادہ لوگوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور ایک ٹاپک پہ بات چیت کر رہی ہو. جیسے کہ اگر آپ یہ سیکھ چاہتے ہیں کہ ای کامرس ویب سائٹ کیا ہے تو آپ اس طرح کی ویب سائٹس پہ جا سکتے ہیں، کمیونٹی فورم ویب سائٹس پہ، اور وہاں پہ آپ کو اس طرح کے لوگ مل جائیں گے. بیٹھے تو اپنے اپنے گھروں میں ہی ہوں گے، لیکن ان پلیٹ فارم پہ وہ میسیجز کے ذریعے، آڈیو کے ذریعے، ویڈیو کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، اپنی بہت ساری معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں. ایک بندے کو مسئلہ آ رہا ہے ویب سائٹ میں تو وہ کمیونٹی فورم ویب سائٹ پہ جائے گا اور وہ اپنا مسئلہ لکھے گا، تو جن لوگوں کو اس مسئلے کا حل پتہ ہوگا وہ اس کا رپلائی کریں گے، تو آپ کا مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایجوکیشنل ویب سائٹس بہت ساری ہیں. علم کی دنیا ویب سائٹ کا نام آپ نے سنا ہے، اس کے علاوہ بے شمار ویب سائٹس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اسی طرح سے تعلیم سٹی کے نام سے ویب سائٹ ہے، وہ بھی ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے. نیوز ویب سائٹس، آج کل تو نیوز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، ٹھیک ہے، نیوز ویب سائٹس بھی لوگوں نے بنائی ہیں. آنسر اینڈ کوسچن ویب سائٹس بنائی ہیں، جیسے کہ کورا کا نام آپ نے سنا ہوگا. کورا ایک اس طرح کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اپنے کوسچنس بھیجتے ہیں اور اس کے ریپلائی میں بہت سارے لوگ آنسر سینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کوسچن آنسرز کے ذریعے بہت سارے لوگ اپنے پرابلمس کو سالو کرواتے ہیں. اسی طرح سے آن لائن پورٹ فولیو ویب سائٹس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. پورٹ فولیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ نے آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کو 2 سال ہو چکے ہیں کام کرتے ہوئے. اب ظاہر بات ہے ان 2 سالوں میں آپ نے بہت سارے کورسز بھی سیکھے، بہت سارے پروجیکٹس بھی بنائے، آپ کسی کمپنی کے ساتھ آن لائن کام بھی کر رہے ہیں، آن لائن لوگوں کو بہت سارے ورک فرام ہوم جیسی فیسلٹیز دے رہے ہیں. تو آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنا لیں، ویب سائٹ بنا کے اس پہ لکھ لیں کہ میں ای کامرس کا کام بھی جانتا ہوں، میں گرافک ڈیزائننگ کا کام بھی جانتا ہوں، میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آڈیو کو بھی ایڈٹ کر لیتا ہوں. تو آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ ساری سروسز لکھ دی ہیں. تو کوئی بھی ایسا پرسن جس نے اپنا کام کروانا ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کرے گا، آپ کے پروجیکٹس دیکھے گا، آپ نے جو کام آپ کو آتے ہیں وہ دیکھے گا، آپ سے متاثر ہوگا تو آپ کو کہے گا کہ یار یہ کام میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ کام کتنے دن میں کر کے دیں گے، کتنے پیسے لیں گے، اور پھر ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں. تو یہ اس طرح کی ویب سائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ آن لائن پورٹ فولیو ویب سائٹ، جس پہ آپ اپنی تمام تر معلومات، اپنے پروجیکٹس، اپنی ساری، جس طرح ایک سی وی ہوتی ہے نا، آپ آن لائن اپنی سی وی آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی ویب سائٹ آپ بنا سکتے. اسی طرح سے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ بہت ساری ہیں، جیسے کہ فیس بک ہے، یوٹیوب وغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہے. جاب بورڈنگ ویب سائٹس بہت ساری ہیں جہاں پہ روزمرہ بیسس پہ آپ کو جابس وغیرہ سے ریلیٹڈ انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. اسی طرح بایو ویب سائٹس، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی ایکٹر ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، وہ اپنی بایو ویب سائٹ بھی بنا سکتا ہے. یا ایسا کوئی پرسن جو اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، آپ اس کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. فار ایگزامپل میں قائد اعظم کی بات کرتا ہوں. قائد اعظم پہ کوئی بندہ ویب سائٹ بنا لیتا ہے، آپ کی جتنی بھی ہسٹری ہے، جتنی کوئی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، جو کلپس پڑے ہیں، جو میسیجز پڑے ہیں، ان کا جو گھر تھا وہ کس طرح کا تھا، یا ان کی لائف سے ریلیٹڈ جو بھی معلومات آپ کے پاس ہے، آپ اس بیس پہ بایو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ویڈیو شیئرنگ ویب سائٹس ہیں، کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگ فنڈ دے رہے ہوتے ہیں. فنڈ ریزنگ ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جہاں پہ لوگ عطیات دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے فاؤنڈیشنز اوپن کی ہیں یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے. ایسے لوگوں کو چندہ دینے کے لیے جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو کراؤڈ فنڈنگ ویب سائٹس ہیں. اسی طرح سے پکچر شیئرنگ ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ کو پکچرز مل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ unsplash.com ہے، pixels.com ہے، pixelsbay.com ہے. بہت ساری ویب سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. آن لائن پیمنٹ ویب سائٹس ہیں جو پیمنٹس دیتی ہیں، جن کا پیمنٹس لین دین ہوتا ہے.
جیسے کہ آپ نے باہر کسی ملک سے پیمنٹ منگوانی ہے لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پاکستان کا کوئی بھی بینک کنیکٹ نہیں ہے، تو آپ کسی بھی دوسرے ویب سائٹ کے ساتھ یا پلیٹ فارم کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ پیمنٹ پہلے اس پلیٹ فارم میں آئے گی اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے پاس آئے گی. سمجھ آ؟ تو پیمنٹ والی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، نان پروفٹ ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، اور ایفیلیٹ ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں. ایفیلیٹ ویب سائٹس کس طرح کی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ Amazon کی بات کرتا ہوں، تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں Amazon پہ، اپنا کاروبار کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کاروبار نہیں کر رہے تو آپ کو پتا ہے کہ Amazon پہ آپ کو بہت ساری پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں. اب وہ پروڈکٹ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی پروموشن کر سکتے ہیں، ان کی مشہوری کر سکتے ہیں. آپ فیس بک پہ بھی اس کی پروموشن کریں، آپ یوٹیوب پہ بھی اس کی پروموشن کریں، آپ انسٹاگرام پہ پروموشن کریں، آپ واٹس ایپ پہ پروموشن کریں، یا آپ اپنی ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں، اس پہ Amazon کی تمام تر پروڈکٹ کیا کرتے ہیں؟ پروموشن کرتے ہیں. جب آپ کی پروموشن کی وجہ سے Amazon کی کوئی بھی پروڈکٹ سیل ہوتی ہے تو Amazon آپ کو کمیشن دے گا. آپ کو 10%، 20%، 15%، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروڈکٹ کی پروموشن کر رہے ہیں. وہ سستی پروڈکٹ ہے، مہنگی پروڈکٹ ہے، اس کی کیا پرائس ہے اور اس کا انہوں نے کیا ریٹ رکھا ہوا ہے کمیشن کا، اس بیس سے آپ کو وہ کمیشن دے دیں گے. دیکھیں نا، نہ آپ کو پروڈکٹ بنانے کی ٹینشن، نہ پروڈکٹ اپنے پاس رکھنے کی ٹینشن، نہ پروڈکٹ کسی کسٹمر کے گھر تک پہنچانے کی ٹینشن. یہ کوئی کام ہی نہیں آتا. آپ سمپل اس پروڈکٹ کی مشہوری کر رہے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا، ایک ویڈیو یا کوئی آڈیو یا کوئی امیج شیئر کرتے جانا، ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایفیلیٹ والا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس طرح کی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کے ساتھ اتنی زیادہ میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہے، یہ اس لیے شیئر کیا ہے کہ جو ٹول میں آپ کو اس کورس کے اندر سکھانے والا ہوں، اگر وہ ٹول آپ اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں، جس کو میں ورڈ پریس کہہ رہا ہوں، ورڈ پریس کا ٹول استعمال کرتے ہوئے ہم ویب سائٹ بنائیں گے. کون سی والی؟ ای کامرس ویب سائٹ بنائیں گے. اور یہ جو سب سے لاسٹ میں نے لکھا ہوا ہے نش ایفیلیٹ ویب سائٹ، یہ 2 ویب سائٹ اس کورس کے اندر ہم کریٹ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اگر ورڈ پریس کو سیکھ لیں تو یہ جتنے بھی میں نے نیمز لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ، آپ کسی بھی قسم کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. یہ بنا کے آپ لوگوں کو آن لائن سروسز دے سکتے ہیں. آپ کو بس وہ ٹول اچھے طریقے سے آنا چاہیے جس کے اندر ویب سائٹ بنائی جاتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ تو یہ اسکرین شاٹ دکھانے کا مین مقصد بھی آپ کو یہی تھا کہ آپ کا ایک ذہن بنے کہ دنیا میں کس قسم کی ویب سائٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. اور آپ کو اگر ای کامرس اور ایفیلیٹ ویب سائٹس کے علاوہ بھی زندگی میں کوئی ویب سائٹ بنانی پڑے تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ویب سائٹ کس کیٹیگری میں آتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. ہاں جی، ابھی میں آپ کے ساتھ ارننگز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈسکشن کر لیتا ہوں کہ ارننگ کس طرح سے ہوتی ہے ویب سائٹ. جیسے کہ ابھی آپ نے بلاگ ویب سائٹ کی بات کی ہے، تو بلاگ ویب سائٹ پہ ارننگ کیسی ہوگی؟ جیسے کہ اب میں ورڈ پریس سے ریلیٹڈ معلومات رکھتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ معلومات رکھتا ہوں، فیس بک سے ریلیٹڈ، یوٹیوب سے ریلیٹڈ معلومات رکھتا ہوں، تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ اپنی ایک بلاگ ویب سائٹ بنا سکتا ہوں جن پہ ان تمام تر کورسز سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے ٹاپک شیئر کر سکتا ہوں. اب کیا ہوگا، وہ ظاہر بات ہے ایک ویب سائٹ پہ سارے ٹاپک جائیں گے. اب ویب سائٹ کو جب آپ سرچ کرتے ہیں تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ ہوتا ہے، امیجز ہوتی ہیں، یا کوئی ویڈیوز وغیرہ ہو سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب مجھے ارننگ کس طرح سے ہوگی ویب سائٹ کے ذریعے؟ اب ارننگ کا پہلا جو سورس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گوگل کی ایک سروس ہوتی ہے گوگل ایڈسنس. ٹھیک ہے، گوگل ایڈسنس جو ہوتا ہے وہ آپ اپنی ویب سائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کی ویب سائٹ بن جاتی ہے، ویب سائٹ کو بنے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ میری ویب سائٹ پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، وزٹرز کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کیس میں آپ کیا کام کر سکتے ہیں کہ اپنی ویب سائٹس کو گوگل ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. آپ کی ویب سائٹس پہ ایڈ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویب سائٹس پہ ایڈز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. رائٹ سائڈ پہ ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹاپ پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا باٹم پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان ایڈز کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اسی طرح سے ارننگ کے اور بھی بہت سارے ریسورسز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ اپنی بلاگ ویب سائٹ پہ بہت سارے ٹاپکس پہ کیا کرتے ہیں؟ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. جیسے ہم فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں نا، ایسے ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی مختلف ٹاپک سے ریلیٹڈ پوسٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے کورسز کی بات کی. اب ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آتھر ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لکھنے کی مہارت ہے، وہ مختلف ٹاپکس پہ لکھ لیتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے یا اس کو ویب سائٹ بنانا نہیں آتی، تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا. وہ آپ سے رابطہ کر کے کہے گا کہ جناب یہ آرٹیکل ہے
یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو میں نے خود ڈیسائیڈ کیا ہے, میں نے ہی سارا اس کا کنٹینٹ سوچا ہے, میں نے ہی سارا کنٹینٹ لکھا ہے. آپ کی ویب سائٹ بڑی مشہور ویب سائٹ ہے, اس پہ بہت سارے لوگ وزٹ کرتے ہیں, لہٰذا میرا یہ جو آرٹیکل ہے یہ آپ پبلش کر دیں. کہاں پہ؟ اپنی ویب سائٹ پہ یہ آرٹیکل لگا دیں اور اس کے نیچے میرا نام لکھ دیں کہ بھائی اس بندے نے, اس آتھر نے یہ آرٹیکل لکھا ہوا ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ اپنی ویب سائٹ پہ اس پرسن کی پوسٹ لگائیں گے, آرٹیکل لگائیں گے, تو آپ اس سے پیمنٹ لیں گے. فری میں آپ لوگوں نے اس کا آرٹیکل پبلش نہیں کرنا, آپ اس سے پیمنٹ لیں گے. جب آپ اسے پیمنٹ لیں گے تو اس کی آرٹیکل وہاں پہ لگا رہے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ایک ارننگ کا ذریعہ ہو سکتا ہے. آپ کو بہت ساری اسپانسرشپس بھی آفر ہو سکتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اسپانسرشپس کے ذریعے بھی آپ بہت ساری ارننگ کر سکتے ہیں. تو ارننگ کے بہت سارے ذرائع ہیں. تو ظاہری بات ہے جب ہم کورس میں آگے بڑھیں گے تو میں انشاءاللہ مزید بھی چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر کروں گا. اور ای کامرس کے اندر تو آپ کو کلیئر کٹ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ای کامرس کے اندر کیا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, آپ کی ویب سائٹ کو دیکھ رہے ہیں, پروڈکٹ خرید رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے ارننگ ہو رہی ہے. آپ ایفیلیٹ کی بات کروں تو ایفیلیٹ میں بھی ارننگ ہو رہی ہے آپ کی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امیزون کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں, امیزون کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, تو وہ آپ کو کمیشن دیں گے. اگر انہی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ آپ یوٹیوب پہ کرتے ہیں, ظاہری بات ہے یوٹیوب والے بھی آپ کو ارننگ دیں گے. یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 1000 سبسکرائبر ہونے چاہیے, 4000 آورز کا واچ ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ مکمل ہے تو یوٹیوب والے آپ کی ویڈیوز جن پہ آپ پروموشن کر رہے ہیں مختلف لوگوں کی پروڈکٹس کی, اس پہ آپ کو آپ کی جو ارننگ بنتی ہے وہ دیں گے. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں اور آپ نے فیس بک کا پیج بنایا ہوا ہے, اس پہ بھی مختلف کمپنیز کی پروڈکٹ کی آپ پروموشن کرتے ہیں, تو فیس بک کی بھی مونیٹائزیشن آن کر سکتے ہیں. فیس بک والے بھی آپ کو پیسے بھیج سکتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ ویب سائٹ آپ نے بنائی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ بھی تو گوگل ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی. جو آپ نے ای کامرس کی ویب سائٹ بنائی ہے وہ بھی تو گوگل ایڈسنس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی, تو اس سے بھی آپ کو ارننگ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایڈس کے لیے صرف گوگل ایڈسنس ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اپنی ویب سائٹ کو کنیکٹ کروا کے ایڈس وغیرہ لگوا سکتے ہیں, اور وہ آپ کو پر منتھ کے حساب سے بہت اچھی انکم دے سکتے ہیں.